نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम अहलन व सहलन मरहबा। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इल्म हासिल करने में हमारी ख़ास मदद फरमाए और हमेशा इल्म के रास्ते का मुसाफिर बनाए रखे। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। ओ माय अल्लाह, expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. Rabbi zidni ilma.
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. My Allah, increase me in knowledge. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما. او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge. آمین ثم آمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. دا پیپل آف قرآن آر دا پیپل آف اللہ اینڈ دوز ہو آر اسپیشل ٹو ہیم. الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے. کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے. آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم اہد قلبی. آج ہمارا لیسن آیت نمبر 35 اور 36 ہے. بسم اللہ. وما اور نہ اینڈ ناٹ کانا تھی واز صلاتہم نماز ان کی. صلات آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے، آگے پروناؤن اٹیچ ہوا ہم ان کی. their prayer in the pass at البیت بیت اللہ کے the house. الا مگر except مکاءن سیٹیاں بجانا whistling وتصدیتاً اور تالیاں بجانا and clapping نعوذ باللہ. فذوقوا پس چکھو so taste العذاب عذاب the punishment بما بوجہ اس کے جو because کنتم تھے تم you used to تکفرون تم کفر کرتے. مشرکین کی صلات کا ذکر ہے اور اینڈ میں ان کے کفر کا ذکر ہے. انا بے شک انڈیڈ الذین وہ جنہوں نے دوز ہو کفرو کفر کیا ڈس بلیو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں دے اسپینڈ اموالہم اپنے مالوں کو دیر ویلتھ لیسدو تاکہ وہ روکیں ٹو ہنڈر پیپل عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فرام دا وے آف اللہ. فسینفقونہا پس سا ان قریب جو لیٹرز ہیں ان کا بھی میننگ ہوتا ہے. فا کا مطلب ہے پس یا سو، سا ان قریب سون. ینفقون وہ خرچ کریں گے، اور ہا الف زبر ہا کا مطلب ہے اسے، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے. سو سون دے ول اسپینڈ اٹ. ثم پھر دین تکون وہ ہو جائے گا اٹ ول بی علیہم ان پر فار دیم حسرتن حسرت کا سبب ریگریٹ. ثم پھر دین یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے دے ول بی اوور کم. والذین اور وہ جنہوں نے اینڈ دوز ہو کفروا کفر کیا ڈسبلیو الی طرف ٹو جہنم جہنم کے ٹو دا ہیل یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے دے ول بی گیدرڈ. جی رابعہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. جی آج انشاءاللہ ہم گروپ 3 کے ساتھ اپنی اسکرین ریڈنگ کریں گے.
خمسہ سلیم. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی، بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. ٹھیک ہے الحمدللہ. آج ہماری 2 ہی آیات ہیں تو نیکسٹ آیت کو ہم انشاءاللہ انگلش میں پڑھتے ہیں. جی ثنا احمد. Indeed, those who disbelieve spend their wealth to avert people from the way of Allah. So they will spend it, then it will be for them a source of regret, then they will be overcome. And those who have disbelieved, unto hell they will be gathered. الحمدللہ بارک اللہ. اب آئیے ہم انشاءاللہ تفسیر سنتے ہیں اور پریکٹیکل ایگزامپلز آپ نوٹ کیجیے گا تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین، شرع لنا دینا قویما وہدانا صراطا مستقیما، الذی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وہو اللطیف الخبیر. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر کیا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی. وہ ذات جس نے بھرپور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، نہایت مہربان اور حد درجہ باخبر ہے. وہ رب ہمارا رب. آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 35 سے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی، بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. پچھلی آیت میں مشرکین کے ایک قبیح جرم کا ذکر ہوا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور خود کو کعبہ کا پاسبان سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے متولی یعنی کعبہ کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو، جن کے اندر توحید ہو، نہ کہ جن کے اندر شرک پایا جائے. اور یہاں پھر ان کے ایک اور قبیح جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب نماز کے لیے کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو احترام ہی نہیں کرتے کعبہ کا اور مسجد حرام کا، بلکہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ دل جمعی کے ساتھ اپنی عبادت نہ کر سکیں. تو ایسے لوگ جو عبادت گاہ کے اندر جا کر اس قسم کی حرکات کریں، وہ بھلا اس عبادت گاہ کے متولی اور وارث کیسے ہو سکتے ہیں. فرمایا وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر مکاء. مکاء منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں، انگلیوں سے چٹکی بجانے کو، جیسے ایسے 2 انگلیوں کے ساتھ چٹکی بجاتے ہیں. اور پرندے جو سیٹی بجا کے آواز نکالتے ہیں اس کو بھی مکاء کہتے ہیں. اور اسی طرح منہ میں انگلیاں ڈال کے بات کرنا جس سے بات پوری طرح سمجھ نہیں آتی. اور پھر اسی طرح ہتھیلی کو منہ سے لگا کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 2 انگلیوں کے درمیان سے شاید آواز نکالتے ہیں اور اس طرح سیٹیاں بجانی. یہ سیٹیاں بجانے کی کوئی بھی قسم یا آوازیں نکالنے کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اور تصدیہ کا لفظ صدا سے ہے. صدا اردو میں بھی کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر 2 ہاتھوں سے تالی بجانے کی آواز کو کہتے ہیں صدا یصدی تصدیہ. اور ابن عباس نے اور حسن مجاہد اور قتادہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے تالیاں بجانا، اور سعید بن جبیر نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ بیت الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے در پے ہوتے ہیں تاکہ دوسرا بھی وہی کام کرے، اور اگر وہ اس سے غافل ہو تو اس کے لیے سیٹی بجائے. ہونٹوں سے سیٹی بجانا اس کا معنی بھی کیا گیا. پھر اسی طرح سدا یسدو سے بھی یہ لیا گیا ہے جس کا معنی شور مچانا. اذا قومک منہ یسدون آتا ہے نا سورۃ الزخرف میں، یک آپ کی قوم اس پر چیخنے چلانے لگی. یعنی چیخنا، چلانا، شور مچانا، ہوٹنگ کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں.
اور اسی طرح گونج کی آواز کے لیے بھی صدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گونج کی آواز یعنی وہ آواز جو باؤنس بیک کرتی ہے، ایکو جس کو کہتے ہیں نا، یعنی جو اونچی آواز میں چلانے والے کو جواب دیتی ہے اور جو وہ کہتا ہے ویسے اس کو دوبارہ سنائی دیتا ہے. مراد اس سے ہر طرح کی آوازیں جو لوگ بناتے ہیں، منہ سے یا ہاتھوں سے یا مختلف انداز سے، وہ ساری چیزیں اس میں آتی. اصل چیز ان ساری آوازوں کا مقصود کیا؟ شور کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور اللہ کا ذکر کریں. اور پھر ان کو حکم دیا کہ اس گھر کو پاک صاف رکھے. پہلے سے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر تو ان کاموں کے لیے بنا تھا، نہ کہ شور ہنگامے کے لیے. اور ویسے بھی کوئی بھی عبادت گاہ ہو، وہاں جا کر ان کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس عبادت گاہ کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے. اور آپ کسی کے گھر میں بھی جا کے کیسے بہیو کریں گے؟ اگر آپ کے بچے گھر میں شور ہنگامہ کرتے ہو تو جانے سے پہلے آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے گھر جا رہے ہیں، وہاں جا کے شور نہیں کرنا، وہاں بدتمیزی نہیں کرنا، بھاگنا دوڑنا نہیں، کوئی چیز خراب نہیں کرنا. تو یہ تو بچوں کو بھی ادب سکھایا جاتا ہے. تو پھر ان بڑوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کو کھیل تماشے کی جگہ بنا لیا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ کم عقل لوگ جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں مسجدوں میں جا کے. بعض اوقات آپ دیکھیں جیسے قوالیاں ہیں مثال کے طور پہ، اس کو عبادت سمجھ کے گایا جاتا ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تالیاں پیٹتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، ہا ہو کی آوازیں ہوتی ہیں اور شور ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے. تو یہ عبادت کہاں سے ہو گئی؟ ایسی عبادت تو مطلوب نہیں ہے. تو مشرکین یہ کام بطور عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے. اسی طرح طواف کے دوران انگلیاں منہ میں ڈال کے سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے، اور ان کاموں کو وہ نیکی سمجھتے. سبحان اللہ، شیطان نے کس طرح ان کا دماغ الٹ دیا تھا کہ جو کام عقل کی روح سے اور فطرت کی روح سے بھی انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے کرنے، ان کو انہوں نے عبادت سمجھ لیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ رقص اور سماع اور قوالی اور یہ تمام چیز جو عرس وغیرہ پر کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اور بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کے ہجوم اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان پہ پیسے پھینکتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. تو عبادت جو ہے نا، یہ تقویٰ کا مظہر ہونا چاہیے. یعنی انسان کے دل کے اندر جو ایک احترام ہے، جیسے شاعر اللہ کا وہ آتا ہے نا کہ وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے نشانیوں کا احترام کرتا ہے، اللہ کے شاعر کا، وہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. تو اس تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ انسان بہت خاموشی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خائفین، کہ ان کے لیے جائز نہیں تھا مگر یہ کہ وہ اللہ کے گھروں میں کیسے داخل ہوں، مساجد میں ڈرتے ہوئے اللہ سے. یعنی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اندر جانا چاہیے، نہ کہ شور ہنگامے کرتے ہوئے. اور بچوں کو بھی اس کا ادب احترام سکھانا چاہیے. مقاتل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو 2 آدمی آپ کے دائیں طرف کھڑے ہو کے سیٹیاں بجاتے، 2 آدمی بائیں طرف کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو خلط ملط کر دیں. اور یہ بنو عبد الدار کے لوگ تھے. یعنی ایک تو یہ تھا کہ ان کا طریقہ عبادت ہی یہ تھا، اور دوسرا ان کا مقصد کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو اپنے طریقے کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ کرنے دیں، ان کو اس میں خلل ڈالیں. اور وہ کہتے بھی تھے، سورۃ فصلت میں آتا نا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں تلاوت کے وقت شور و غل مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ. یعنی ان کی بات پھر کسی کو سنائی نہیں دے گی. ورنہ آپ سوچئے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کے دل پہ قرآن نازل کیا، وہ حرم کے اندر کعبہ کے پاس قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوں اور دل متاثر نہ ہو. تو ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ یہ قرآن جس نے سن لیا پھر وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. لینگویج بھی تھی اور سمجھتے بھی تھے، اور لینگویج ہی کے تو ماہر تھے، اور تو ان کو کچھ نہیں آتا تھا. ان کی سب سے بڑی اسکل ہی یہی تھی. تو اس لیے ان کو یہی تھا کہ یہی غالب آنے یا مغلوب ہونے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس آواز کو دبا دو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. تو اپنے اس عمل کے نتیجے میں تم پھر کیا کرو، اللہ کا عذاب چکھو مزہ. یعنی جنگ بدر میں ان کا قتل دراصل عذاب تھا. بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ
عذاب الہی جو ہے وہ شاید آسمان سے پتھروں کی شکل میں آتا ہے یا اسی طرح کا کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بدر کی شکست دراصل ان کے حق میں اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ عبادت گاہ میں تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور رقص کرنا، شور ہنگامہ کرنا، میوزک بجانا، یہ سب کچھ ایک باطل فعل ہے، ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے، حرام کام ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے، اور یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ حبشیوں کے کھیل کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن نہ تو وہ رقص تھا، وہ کچھ کرتب ہوں گے یعنی جیسے کلا بازیاں ہوتی ہیں یا اللہ عالم کے اس کی حقیقت کیا تھی، لیکن اس کو کھیل کہا گیا ہے، اس حد تک کی اجازت تھی۔ لیکن اس کے علاوہ باقی یہ جو جتنے بھی کام ہیں یہ نہ آپ کے زمانے میں ہوئے، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئے، اور نہ ہی اس کے بعد الحمدللہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ایسے کوئی کام ہوئے۔ اور بعد کے ادوار میں جو یہ سلسلے مختلف جگہوں پہ مختلف علاقوں میں شروع ہوئے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت ایجاد ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض لوگ تو وہاں پر یعنی کہ رقص کرتے کرتے اور جھومتے جھومتے اور سر گھماتے ان کو حال پڑ جاتا ہے اور کوئی بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، اور یعنی کہ عجیب سا منظر ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کو یہ دین کے نام پہ کرتے ہیں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، عنقریب وہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جب میں ترجمہ رواں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو آپ اپنے ٹیکسٹ کو دیکھا کریں، الفاظ کو دیکھا کریں، آیت کو دیکھا کریں، مراد یہ ٹھیک ہے، تاکہ آپ ساتھ ساتھ سمجھیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ بھی قرآن کو سمجھنے کا پارٹ ہے۔ تو پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیت میں کفار کے قولی اور بدنی مخالفت کا ذکر تھا کہ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے، اسے قصے کہانیاں سناتے، مسجد حرام سے روکتے، اور یہاں ان کی مالی مخالفت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و اسباب کو بھی اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے وقف کرتے تھے۔ تو مخالفت کی 3 قسمیں ہو گئی، قولی، بدنی اور مالی، یعنی انہوں نے ہر ذریعہ ہر وسیلہ اختیار کر لیا کس کام کے لیے؟ اس میسج اور مشن کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے مال اس مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، جیسے غزوہ بدر میں انہوں نے خرچ کیا بے پناہ مال، غزوہ احد میں بھی انہوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ فرمایا کہ یہ ایسا کرتے رہیں گے، آئندہ جنگوں میں بھی کرتے رہیں گے، اور پھر بالآخر اپنے اس فعل پر نادم ہوں گے، حسرت کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی مغلوب ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ قرآن نے پیشن گوئی کی تھی اور وہ پوری ہو گئی نا، یعنی کہ یہ سب ناکام ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی طرف سے آیا وہ دین اسٹیبلش ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، ٹھیک ہے، اور جزیرۃ العرب جو ہے اس میں توحید کے جھنڈے لہرانے لگے، فزیکل جھنڈے نہیں۔ آج کل تو کام کم ہوتا ہے، جھنڈے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہاں ظاہر بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن دلوں کے اندر تقویٰ تھا اور لوگ جینوئنلی اس مشن کے ساتھ تھے، الا یہ کہ کچھ منافقین۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، یعنی مختلف جنگوں میں اور اس کے علاوہ بھی۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے 2000 حبشی کرائے پر لیے تھے، یعنی آن پیمنٹ ان کو ہائر کیا تھا لڑنے کے لیے مسلمانوں سے۔ تو مختلف طریقوں سے مال خرچ کر رہے تھے، کبھی لوگوں کو مال کا لالچ دے کے اسلام قبول کرنے سے روکتے، کبھی جنگ کی تیاری کے لیے خوراک، سواریاں اور اسلحہ مہیا کرتے، یعنی جنگ بہت کاسٹلی ہوتی ہے نا، اس میں جنگ لڑنے والوں کو بھی بہت کچھ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جن ہتھیاروں سے جنگ لڑی جاتی ہے وہ بھی، اور جن سواریوں پہ ایک ایک جہاز آج کے دور میں، اور ایک ایک ٹینک اور ایک ایک توپ، ساری چیزیں
اور اس زمانے کے اپنے طریقے تھے، اس کے مطابق وہ بھی بہت کاسٹلی تھا، اور یہ خود آغاز کرتے تھے، چڑھائی کرتے ہوئے آ جاتے تھے تیاری کر کے. تو یہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں زیادہ تر مال خرچ کرتے. اب ہوا کیا کہ بدر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا، ان کے 70 لوگ قتل ہو گئے اور 70 قید ہو گئے، اور باقی لوگ شکست کھا کے واپس آ گئے. اور ابو سفیان بھی اپنے قافلے کے ساتھ واپس آیا. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے باپ، بیٹے، بھائی جنگ میں مارے گئے تھے، ان کے خاندان تباہ ہوئے. ابو سفیان نے ان لوگوں سے بات کی جن کا اس قافلے کے ساتھ تجارتی سامان تھا. کہنے لگا، اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تمہارے اچھے اچھے لوگوں کو قتل کر دیا، لہٰذا اس مال کے ساتھ ہماری مدد کرو تاکہ ہم جنگ کر کے اس سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لے سکیں. تو انہوں نے اس کے مطالبے کو تسلیم کر لیا. یعنی جنگ بدر میں جب ہارے تو پھر احد کے لیے تیار کیا لوگوں کو. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، کن لوگوں کے بارے میں؟ جو تیار ہوئے تھے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے، لیکن کچھ لوگ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے نیکی سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. جیسے سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث، بیکار کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے لوگ اللہ کے دین سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہوں، ان کے دل مردہ ہوں، یعنی ایسی کاموں میں، ایسی باتوں میں، ایسی چیزوں میں مشغول کرنا، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ حکم عام ہے لیکن اس کا سبب نزول خاص ہے. ٹھیک ہے، یعنی تعویل خاص بھی ہے اور تعویل عام بھی ہے. تعویل خاص تو جنگ بدر کا کانٹیکسٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ تعویل عام جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مواقع پر ایسے ہوا. جیسے ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، اس کی بیوی نے کیا کہا تھا، اپنے ہار کو پکڑ کے کہا تھا کہ میں محمد کی مخالفت میں اس کو خرچ کر ڈالوں گی. تو وہی ہار اس کے گلے کی رسی بن گیا، اور اس کے شوہر نے جو کچھ خرچ کیا تھا اور جس طرح روکا تھا اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یعنی وہ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ضروری نہیں کہ فریکچر ہو ہاتھ کا، یا یہ کہ جس کے ہاتھ کا اللہ نہ کرے فریکچر ہو تو وہ اس کے اوپر یہ بات پھٹ آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کوششیں ہیں وہ ناکام ہو گئی. جن چیزوں کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، وہ سب بیکار گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے، کیونکہ مال انسان اگر سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی بھلائی کا باعث بنتا ہے، اور آخرت کی بھلائی اور جنت بھی اس سے خریدی جا سکتی ہے اگر انسان نیکی کے کاموں میں اس کو خرچ کرے. تو ہم سب کو اپنے اوپر خود چیک رکھنا چاہیے. جہاں بھی مال دینے لگیں، خرچ کرنے لگیں تو ضرور اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس سے میرا مقصد کیا ہے. کیا دنیا میں خود نمائی، یعنی مہنگے مہنگے لباس اور مہنگے مہنگے شوز اور مہنگے مہنگے پرس صرف اس لیے کہ لوگ مجھے امپورٹنس دیں؟ انسان کی امپورٹنس جو ہے نا اس کی ایک کیریکٹر اور اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے. ایک معمولی شکل و صورت والا، معمولی لباس والا انسان جو آگے بڑھ کے آپ کی مدد کو آ جاتا ہے یا آپ کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے، وہ آپ کے دل میں کہیں زیادہ محبت رکھتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے ہو اور کسی کام کا نہ ہو، بیکار قسم کا انسان ہو. تو عام طور پر بھی جو زندگی میں ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب بھی مال خرچ کریں تو یہ سوچیں کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. یعنی دنیا میں بھی جو خرچ کرتے ہیں اس کو بھی اس طرح کہ کہیں میں جس مقصد کے لیے دنیا میں خرچ کری ہوں کیا یہ میری آخرت کے لیے الٹ تو نہیں پڑے گا. یعنی آج جہاں میں لگا رہی ہوں کیا یہاں لگانا چاہے مجھے اس سے دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے. یعنی 2-3 اس کے آسپیکٹس ہیں نا. ایک تو پیورلی آخرت کے لیے لگانا، وہ تو انشاءاللہ نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ آپ نے کیا تو اس کا اجر مل جائے گا. ایک ہے پیورلی دنیا کے لیے لگانا، اس میں اگر آپ نے صحیح جگہ پر خرچ کیا تو آپ کی آخرت میں پکڑ نہیں، چاہے اس پر آپ کو اجر ملے یا نہ ملے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کر دنیا کے لیے خرچ رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے. اور اس میں بہت سے صدقہ جاریہ کے کام ہو سکتے ہیں اور نیکی کے اور کام. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ ایک درہم وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی ذات پہ کرتے ہو، اپنے گھر والوں پہ کرتے ہو، اور ایک فی سبیل اللہ کرتے ہو،
اور تفصیل آگے آتی ہے. تو اس میں افضل دینار وہ بتایا گیا کہ جو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، یعنی گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض کے درجے میں ہے. فرض کے درجے میں کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ نفقات واجبہ کون سے ہوتے ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو. نفقہ ہوتا ہے خرچ کرنے والا مال، یعنی جو خرچ کرتے ہیں آپ. واجبہ جو واجب ہے آپ پہ خرچ کرنا، جو آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ نے نہیں کیا، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، عشر کی ادائیگی ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، یہ چیزیں آپ کے اوپر نفقات واجبہ ہیں. اور اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی اور بچوں کا جو نان نفقہ ہے وہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، اب وہ خرچ کر رہا ہے، اس کو اس پہ اجر بھی ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہو رہا ہے. اسی طرح عورت کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کماتی ہے اور اپنے گھر والوں پہ یا کسی پر بھی خرچ کرتی ہے، اس کے اپنے ذاتی مال میں سے، اس کو چاہے شوہر کی طرف سے گفٹ ملا ہے یا ماں باپ کی طرف سے گفٹ ملا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر وہ محنت کر کے کما کے خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی ثواب کا باعث ہوتا ہے. اسی طرح کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، بے شمار طریقے ہیں مال خرچ کرنے کے. تو ہمیشہ اپنے اوپر چیک رکھیں کہ میں مال کہاں خرچ کر رہی ہوں، کس کام کے لیے دے رہی ہوں، اس سے مجھے ملے گا کیا، اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا. کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے نا ہمارے پاس، جس میں ہم نے اپنے لیے کچھ آگے کے لیے کمانا ہے. اور اگر ہم نے خود نہیں اپنے لیے کچھ کیا اپنے مال سے، تو کس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ بتائیے. خود تو ہمیں توفیق نہیں اپنے لیے کچھ کرنے کی، تو پھر ایک خوش خیالی ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بعد میں ہمارے بچے ہمارے لیے کرتے رہیں گے یا کوئی اور کر دے گا. آپ خود کریں گے نا تو پھر آپ کو دیکھ کے آپ کے بچوں کو بھی خیال آئے گا کہ یہاں بھی خرچ کرتے، ورنہ ان کو کون سکھائے گا یہ طریقہ کہ یہ بھی خرچ کرنے کی جگہ ہے. بلکہ ان کے ہاتھ سے دلوایا کریں کبھی کبھی، تاکہ انہیں بھی کرنا آئے. فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو وہ اس کو ضرور خرچ کریں گے. یعنی غزوہ بدر کے بعد بھی خرچ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ آخری جنگ نہیں ہے جس میں انہوں نے منہ کی کھائی ہے، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے، یہ آئندہ بھی خرچ کریں گے، جیسے کہ احد میں ہوا. ثم تکون، پھر کیا ہوگا، یعنی اس خرچ کرنے کا انجام کیا ہوگا. علیہم حسرتن، انہی پر حسرت و ندامت اور تکلیف اور دکھ کا سبب، ریگریٹس، کہ نہ ہمارا مال رہا، نہ ہماری عزتیں رہی، اور نہ ہمیں کامیابی ملی، اور نہ ہمیں فتح حاصل ہوئی، کیونکہ دین غالب آ جائے گا. ثم یغلبون، پھر یہ دنیا میں مغلوب کر دیے جائیں گے. یعنی ان لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوگا. یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور غم کا سبب ہوگا، اور آخر میں کامیابی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ غلبہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے. سورۃ مجادلہ میں آتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ نے لکھ دیا یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. اور یہاں آئندہ کی ناکامی کی جو پیشن گوئی کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق ہو، احد ہو، کسی صورت مدینہ پہ یہ قبضہ نہیں کر سکے تھے. اور اوور آل بھی یہ کہ مال کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. یعنی قیامت کے دن انسان کے قدم میدان حشر سے ٹل نہیں سکے، ادھر ادھر بھاگ نہیں سکے گا، کہیں جا نہیں سکے گا، چھٹی نہیں ملے گی جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دو. اس میں سے ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا، واٹ واز دا سورس آف انکم، اور کہاں خرچ کیا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی اتھارٹی کو جواب دینا ہو کہ کہاں سے ارن کیا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، کس کس کو دیا ہے، تو وہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. آڈٹ ہوتا ہے، کتنا مشکل، جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. مال نامہ تو سامنے ہی ہوگا نا، ایک ایک ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ دنیا میں آپ کی ساری ہسٹری بینک کا آپ کو دے سکتا ہے جب سے آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہو. تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کہ وہ آپ کا حساب کتاب لا کے سامنے رکھ دے اور آپ دیکھ کے خود ہی. پھر خرچ کرنے کے معاملے میں عام طور پر ہم کیجول رویہ اختیار کرتے ہیں. جب ہمارے پاس خاص طور پر مال ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے جیب میں، تو ہم سوچتے ہیں کہ آئی کین افورڈ، آئی کین پرچیز، میرے پاس کریڈٹ لمٹ ہے، اگر نہیں بھی میرے پاس ابھی اس وقت تو میں بعد میں پے کر دوں گی. قرض لے کے، پہلے تو ہوتا تھا انڈیویجول سے قرض لینا ہوتا تھا نا، تو شرم آتی تھی کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اور اب کیا ہے، کارڈ کے ساتھ آپ کرتے جائیں خرچ. نہیں دے سکے تو چلو تھوڑے سے انٹرسٹ ہے تھوڑا سا دے دیں گے. دین ایمان کی تو وہاں فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر انٹرسٹ پے کیا تو پھر پکڑ کے اتنی سخت ہے. تو مال کے اسپینڈنگ کے بارے میں بہت ہی ہمارا رویہ کیجول ہو گیا ہے. اوور آل کی بات کر رہی ہوں. تو اس چیز کو ہمیں ضرور خود بھی اور بچوں کو بھی اس پہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ.
اس لیے خرچ نہیں کرنا کہ خواہش ہے میری کہ یہ چیز میرے پاس ہو، میں افورڈ کر سکتی ہوں یا نہیں، بس میری خواہش ہے کہ میرے پاس ہو. تو خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، یا یہ کہ اب بچے نے کہہ دیا ہے، یا یہ کہ اب فلاں کی شادی ہے تو اس میں میں ایسے کیسے جاؤں، مجھے یہ خرید کے ہی جانا ہے. بچوں کی طرف سے بھی تھوڑا سا دباؤ برداشت کر لیں. بچوں سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ ہر وہ چیز جو ڈیمانڈ کریں وہ آپ ہر صورت اور ہر قیمت ہی ان کو دیں. آج وہ ہو سکتا ہے آپ سے خوش ہو جائیں اور انہی چیزوں سے ان کے اندر بگاڑ آ جائے اور بیکاری آ جائے، لیکن کل وہ پھر آپ ہی کو بلیم کریں گے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں روکتے تو ہم کچھ سیکھ جاتے زندگی میں. ہمیں نا اپنی نیڈس اینڈ وانٹس میں کلیئر ڈسٹنگوش کرنا ہوگا، کلیئرلی فرق کرنا ہوگا کہ ہماری نیڈس کیا ہیں. اب ایک بچے کی نیڈ کیا ہے؟ بچے کی نیڈ میں کھانا جو آپ پکا کرتے ہیں وہ اس کی نیڈ ہے، جنک فوڈ اس کی نیڈ نہیں، وانٹ ہے. اسی طرح کھیل کود اس کی نیڈ ہے، لیکن گیجٹس پہ کھیلتے رہنا اس کی، یعنی باہر اوپن ایئر میں جا کے کھیلے، کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ کھیلے، دوستوں کے ساتھ کھیلے، یہ اس کی نیڈ ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ کہے کہ کسی اپنے کمرے میں چھپ کے بیٹھ کے اندھیرے میں گیجٹس لے کے کھیلتا رہے، اس کے اوپر آنکھیں بھی کمزور کرے. کتنا زیادہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں اور آنکھوں کے کتنے ڈھیروں پرابلم ہو گئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ دن رات اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی نیڈ نہیں ہے. اسی طرح ہر معاملے میں جو بھی ان پہ اسپینڈ کرنے لگے تو ان کو ایک کرائیٹیریا دیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیں اگر ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کی نیڈ اور وانٹ میں فرق کریں، لکیر کھینچیں. کیا چیزیں نیڈ، آپ کا ان کو ٹائم دینا ان کی نیڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کھلونے دلا کے ان کو کھلونوں سے بہلانا، یعنی ماں نہیں اویلیبل، باربیز دے کے دیتے جاؤ جو بھی مانگتے ہیں، وہ باربی سے دل بہلائے. ماں کی جگہ باربی تو نہیں لے سکتی نا، تو وہ ان کی وانٹ ہو سکتی ہے یا آپ کا دل کا بہلاوا کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. تو اپنے خرچ کرنے پر بھی، اولاد پر، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے پہ بھی اتنا خرچ نہیں کرتا، اس میں بھی اتنا نہیں سیریس ہوتا، لیکن اولاد کے معاملے میں ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے ان پہ خرچ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کچھ کر دیں. حالانکہ اللہ نے ان کو خود کرنے کے لیے پیدا کیا، آپ انہیں انیبل کریں کچھ کرنے کے، اس پہ اسپینڈ کریں، ان کو کچھ بنانے میں اسپینڈ کریں. جب وہ بن جائیں گے تو پھر خود ہی اپنے لیے کما لیں گے. اسپیشلی یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا زیادہ، بیک ٹو اسکول کا جو ٹائم ہوتا ہے بچوں کا، تو اس میں جب تک میرے بچے چھوٹے تھے نا تو بالکل آپ کی والی بات کہ آپ کی نیڈ کیا ہے اور آپ کی ڈیزائر کیا ہے آپ یہ بتائیے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب بچے بیک ٹو اسکول جا رہے ہوتے ہیں ان کو نئے سرے سے ہر چیز بالکل نئی چاہیے ہوتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، وہ پہلے کی رکھی ہوئی ہوگی اور بالکل صحیح حالت میں ہوگی، لیکن چونکہ میرے دوستوں نے نئی لی ہے اس لیے مجھے بھی نئی چاہیے. تو یہ چیز ہمیں بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ بچے ایک ایج تک سمجھ جاتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی اپنی انکم ان کے ہاتھ میں آنے لگتی ہے تو وہ پھر ایک اگر ہیبٹ نہیں بنی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ قصہ بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم محبت سے، پیار سے ان کو سمجھائیں تو یہ باتیں وہ سمجھ لیتے ہیں. ابھی اگر آپ مالز جائیں نا استاذہ جی تو ہر وقت اتنی چیزیں زمین پہ پھیلی ہوئی، پینسلز ہیں، کریونز ہیں، بکس ہیں، فلور کے اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہیں بالکل، کہ وہ لوگ اتنی بے دردی سے اٹھاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور اتنی چیزیں اسراف کے ساتھ خرید رہے ہوتے ہیں جبکہ استعمال نہیں ہوتا، ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ کمرشلزم ہر چیز کا جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل سے ارن کیا ہوا پیسہ ہے اس کو ضائع کروا دیتا ہے. پھر ہر وقت مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں کیونکہ ہماری وانٹس کے لیے مہنگائی پھر ہمیں چبھتی ہے. اس حسرت کو مال کی طرف منسوب کیا گیا نا، کیونکہ مال کو غلط جگہ پہ خرچ کرنا حسرت کا سبب ہوگا. یعنی یہ خاص حکم ان کے لیے بھی ہے اور عام حکم ہم سب کے لیے ہے کہ مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. جیسے سارے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے آپ ڈمپ کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی ان کا حال ہوگا. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے سے روکنے میں مال خرچ کرنا حسرت اور ندامت کا باعث بنے گا، اور اس کے برعکس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر کیا ہے. سورۃ البقرہ 261 میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے. یعنی ایک دانہ، ایک سیڈ جو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، 7 ڈنڈیاں اس سے نکلی، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اگر دنیا میں ہمیں نظر آ جائے نا
کہ اللہ کے راستے میں $1 بھی جو ہم کسی ڈبے میں ڈالتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، وہ 700 بن کے نکلا ہے، تو انسان کبھی بھی پیچھے نہ رہے. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے پورا، اللہ کی باتیں ہمیں شاید سچی نہیں لگتی، اس لیے ہم ان کو سیریسلی نہیں لیتے، عمل نہیں کرتے. سیریسلی نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمل میں نہیں آتی، پھر کہ جس چیز کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں تو پھر تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. دنیا میں بھی آ جاتا ہے، واپس آتا ہے، لیکن یہ کہ آخرت میں تو بہرحال وہ ایک بہار ہوگی. سورۃ الانفال 60 میں آتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی. کیا وعدہ ہے، یوفا الیکم، پورا پورا تم کو واپس مل جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور پھر یہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے. اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ سب کچھ انسان کے اپنے خوف اور غم کو زندگی سے نکال دیتا ہے، خوشی لاتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلی جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ مساجد کے بارے میں تھی، اور ہم نے یہ دیکھا، یہ جانا کہ مساجد کی جو تعمیر ہے یا مساجد کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے. جی شارمین سلیم. جی باجی، مساجد کی تعمیر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ چل سکتا ہے وہاں پہ. بالکل، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ظاہر ہے دین کی تعلیم و تربیت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے. جیسے کہ خاص طور پر ہر جمعے کے دن ایک خطبہ رکھا گیا نا، جمعے کی جو نماز میں شامل ہے، تو اس خطبے کا کیا مقصد ہے؟ تعلیم اور تربیت. ٹھیک ہے، عبادت کی جائے، رکوع و سجود کیے جائیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے اعتکاف وہاں ہوتا ہے، تو یہ سب مساجد کی تعمیر کا مقصد ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ استاذہ جی نے یہ بھی بتایا کہ عموماً جو ہے کفار کیا کرتے تھے، اور آج مسلمان کس طرح اپنی لا علمی اور غفلت کی وجہ سے مساجد کے ادب اور احترام کو پامال کرتے ہیں. تو آپ اس کی کچھ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمان جو ہے کرتے ہیں اپنی لا علمی یا غفلت میں. شازیہ سلیم. جی ٹیچر، ٹیچر جیسے استاذہ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ قوالیوں کا پروگرام ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے میوزک وغیرہ ہو جاتا ہے، یا تو یہ جو بھی بڑی راتیں یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے، اس میں زور زور سے نعتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور گانوں کے طرز پہ وہ ایسی نعتیں ہوتی ہیں جو بندہ گھر پہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس قدر مطلب آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے نا، کہ اتنی زور زور سے یا پھر چیخ کے جو ہے وہ درود سلام نماز سے پہلے ویسے پڑھتے رہتے ہیں، بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور بلا وجہ کے لیے نا چندے بھی مانگتے ہیں، غیر اس کے لیے، مطلب جس کا اسلام سے کوئی تعلق، اپنے ہی پیٹ بھرنے کے لیے لوگ چندے مانگتے ہیں اور بہت غلط طریقے سے یوز کرے فرقہ واریت کی بنا پہ. جی بارک اللہ فیکم. چلیں ہم نیکسٹ ایگزامپل لیتے ہیں شکیب بانو سے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس کو شارٹ وے میں بتائیں گے نا، ایک ایگزامپل کو ٹو دا پوائنٹ، تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ سب کو موقع ملے گا. آپ نے بہت اچھی ایگزامپل دی، بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سب مسلمان اپنی لا علمی میں کرتے ہیں. جی جی جی، آج کل تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوالیاں تو نعتیں بھی پڑھتے ہیں جس میں غلو کرتے ہوئے، جیسے میلاد ہو گیا اس میں نعتوں کی مجلس، اور رمضان میں بھی بڑے بڑے کھانے جیسے شادیوں میں ہوتا ہے اس طرح سے افطار کے لیے بڑی بڑی دعوتیں مساجد میں.
بس उसको खाने के लिए लोग आ रहे हैं, रोजे के लिए नहीं, खाना वहां पर खिलाया जाता है तो उसके लिए लोग बहुत सारे जमा हो जाते हैं. और सारे बिल्कुल. देखिए, खाना खिलाना तो मना नहीं है, लेकिन खाना खाते वक्त भी अगर मस्जिद में क्या रखा जाएगा, अदब और एहतराम का ताल्लुक बहुत रखा जाएगा कि चले अफ्तार का एहतमाम है, ठीक है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जहाँ एहतिकाफ हो रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि घर वाले भी आ रहे होते हैं, या लोग चाहते हैं कि जो मुअतकिफ़ीन हैं उनकी जो है खिदमत की जाए खाना देकर. लेकिन सारी बात क्या है कि अदब और एहतराम अपनी जगह है, ठीक है, उसको किसी तरह से भी पामाल नहीं किया जाएगा. जी इरम. जी बाजी, मुझे अभी इत्तेफाक हुआ था ये वजीर खान मॉस्क जाने का, तो खैर मैं तो अंदर नहीं गई क्योंकि उसमें भी बावजू होकर आपको अंदर जाना होता है, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी लेवल के वो अंदर जाके तस्वीरें खिंचवा रहे थे और बगैर सर ढके हुए. और ये भी बहुत होता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई वो एहतमाम नहीं है वहाँ पर. और फिर बाहर भी गानों का भी, गाने भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मस्जिद को अब सैरगाह बिल्कुल बना ये दिया है. चीज, हाँ बिल्कुल ना, ये तफरीह गाह का एक लुक आता है ना कि जैसे आप किसी तफरीही मकाम पर हैं. और इसी तरह आप देखें हरमैन शरीफैन यानी मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी, दोनों में भी ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप टिकटॉकर्स को देख लें, आप यूट्यूबर्स को देख लें, तो वो वहां जाके इस तरह की पिक्चर्स बना रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं. तो ये चीज इतनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं वहां क्यों, प्योरली इबादत के लिए. तो जब इबादत के लिए कहीं जाएंगे तो फिर हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पर होना चाहिए, अल्लाह की इबादत पर होना चाहिए, ना कि इस तरह की चीजों पर. अल्लाह उस पर रहम फरमाए हम सब पर. जी ताहिरा अब्दुल्ला. जी बाजी, दो तीन चीजें हैं जो मैंने मस्जिद में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करी हैं अभी रमजान में जब हम मस्जिद गए हैं. एक ये कि औरतें बच्चे लेकर आती हैं ना, तो उनको जो है ना वो गेम लगा देती हैं मोबाइल के ऊपर. अभी उसमें से म्यूजिक आए या कुछ भी आए, नमाज चल रही है, कुछ भी है, लेकिन जो है ना मतलब उनको ख्याल ही नहीं होता कि हम मस्जिद में आए हुए हैं या कहाँ आए हुए हैं. बच्चे पानी से खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी हो जाती है जैसे हम किसी फ्री की जगह पे आए हुए हैं, पहली चीज. दूसरी चीज ये आपस की जितनी ताल्लुकात की बातें होती हैं, अगर नमाज के अंदर अगर 5 मिनट का भी बीच में, 5 मिनट तो खैर ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का अगर वक्फा करते हैं तरावी के दरमियान, तो फौरन बातें शुरू कर देते हैं. मतलब हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ आए हुए हैं और इस जगह का एहतराम क्या है. ये सब आज की चीजें हैं जो हम करते हैं. जी बिल्कुल. इसी तरह बहुत सारी और चीजें इसके अंदर होती हैं कि हम जो है बातें करने में हम फिर शोर मचाने लगते हैं. इसी तरह आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि कोई मशहूर कव्वाल अगर कहीं चला गया ऐसी जगहों पर, मसाजिद या बड़ी मसाजिद में, तो फिर लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और वो वहाँ कव्वाली कर रहा है. तो नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे. तो मस्जिद का अदब और एहतराम हमने खुद भी करना है इंशाल्लाह, और अपने बच्चों के अंदर भी डालना है. बिल्कुल जैसे उस्ताद ने हमें बताया कि हम किसी के घर जाते हैं तो अपने बच्चों को कितना समझाते हैं, और कि ये कहना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना. तो मस्जिद के भी आदाब होते हैं, और आप इसको किसी भी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी सकते हैं. मसाजिद के आदाब बुखारी से पढ़ सकते हैं, अहादीस की किसी भी किताब से आपको आदाब जिंदगी से भी मसाजिद के आदाब आपको मिलेंगे. तो जरूर इंशाल्लाह आपने जो है पढ़ना चाहिए. इसी तरह मसाजिद की जहाँ तक सफाई का ताल्लुक है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए कि वो भी हम सफाई का बहुत ख्याल रखें. चाहे मसाजिद के वॉशरूम्स हों या मसाजिद की अपनी जो ज़ाती जगह होती है, उन सब की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इंशाल्लाह. चलिए आगे चलते हैं. इसमें अच्छा, फिर हमने देखा कि मसाजिद के साथ इस तरह से जो है इतना ज्यादा बेअदबी करने वालों को क्या कहा गया, फजूकुल अजाब बिमा कुंतुम तकफुरून. तो यहाँ अजाब से क्या मुराद है? जी माहम. जी अस्मा अशरफ. चले माहम का माइक म्यूट हो गया. माहम आप बताइए. यहाँ अज़ाब जो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, जो मस्जिद को नहीं एहतराम करते उनका, उनके लिए अज़ाब का ज़िक्र है इसमें, था कि उनको जो जंग बदर में जो शिकस्त हुई थी, वो अल्लाह ताला के अज़ाब का हिस्सा था. जंग बदर में शिकस्त हुई थी, जंग बदर में जो कत्ल किए गए थे, बिल्कुल वो अजाब का हिस्सा था. बारकल्लाहु फीक. चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं. हमने अभी माल खर्च करने के बारे में बहुत ज्यादा सुना, ठीक है,
تو ہم کیا کریں گے، آپ پہلے اپنے سوال کو دیکھیے. گروپ 1 اور گروپ 4 کے لیے یہ کوشچن ہے کہ آج کس طرح مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ گروپ 1 اور گروپ 4 کی ایکٹیویٹی ہے، وہ اس کو سوچیں گے. اپنے پاس آپ کے پاس جو کاپی اور نوٹ بک ہے اس کے اندر آپ یہ پوائنٹس لکھیں انشاءاللہ ذاتی طور پر، اور پھر جب آپ کی باری آئے تو بتائیے گا. اسی طرح پھر گروپ 2 اور 3 کے لیے یہ جو کوشچن ہے کہ ہم کس طرح اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے بھی اپنے پوائنٹس کو ٹو دا پوائنٹ شارٹلی اپنے پاس لکھنا ہے اور اپنی باری پر آنے پہ بتانا ہے. آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ، آپ سوچیں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. چلیے الحمدللہ. اب گروپ 1 اور گروپ 4 سے پہلے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. گروپ 1 اور گروپ 4 کے اسٹوڈنٹ جو ایگزامپلس دینا چاہتے ہیں وہ جو ہے بورڈ پہ بھی دیکھیں اسکرین پر کہ ان کا کیا سوال تھا، اور وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں. گروپ 1 اینڈ گروپ 4. جی ادین فاطمہ ایک ایگزامپل دیجیے بیٹا. جی میم، ہم مسجدوں کو مسجدوں کے لیے پیسہ خرچ کر کے، یعنی ان کو ڈسٹریبیوشن دیکھیں صدقہ آپ کا دیں. سوال کیا ہے کہ آج جو ہے ہم اپنے پیسے کو، اپنی روپیز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے منی کو استعمال کرتے ہوئے لوگ کس طرح اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ سوچئے گا. جی اسما اشرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی جیسے ہم لوگ ہے نا کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں روکتے ہیں خرچ کرنے سے نا. جی امرین آصف. امرین آصف. جی مس السلام علیکم. مس ہم اس طرح روکتے ہیں جیسے کہ ہم بچوں کو کامکس کی یا فکشن کی سٹوری بکس دلا دیتے ہیں، جس سے بچے کیا ہوتا ہے اس میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی انہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا. تو ہم دین سے ان کو روک رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اس سے بہتر کہ کوئی ایسی بکس دلائیں جس سے وہ دین پڑھ سکیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ان کو ان کا ٹریک چینج کر رہے ہیں. اسی طرح ہم جیسے کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو ہم موبائل، ٹی وی اور یہ سب گفٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی جگہ کچھ ایسی چیزیں دیں یا کچھ مطلب شادیوں پہ گفٹ دے رہے ہیں تو LED دے رہے ہیں، ٹی وی دے رہے ہیں، یا وہ اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں، اسپیکرز دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، وہ لوگ نیگیٹو میں، جیسے ٹی وی ہے وہ تو نیگیٹو میں زیادہ یوز کرتے ہیں لوگ. اسی اس کا طرح آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹ میرا پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، آلٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کچھ بکس گفٹ کر دیں اور ٹھیک ہے، مطلب بارک اللہ فیک. امرین آپ نے بہت اچھی مثال دی. اچھا سوال کو ذرا دوبارہ سے دیکھیے گا. اس میں ضروری نہیں کہ ہم اپنی بات لیں، نعوذ باللہ. ہم تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے نا کہ ہم اپنا مال خرچ کر کے. جنرلی آپ دیکھیں کہ کس طرح مال کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اس میں ہماری پہلی اگزامپل بہت اچھی ہے کہ کامکس کو یا ناولس پر پیسے لگانا، جبکہ اللہ کے دین کو سمجھنے والی جو کتابیں ہوتی ہیں اللہ کے دین کے لیے نہ لگانا. جی روبینہ سلیم. باجی جیسے ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے بہترین اسکول ہو، بہترین ٹیوشن ہو، لیکن جب دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ واجبی سی بھی بس قرآن پڑھ لیں تو اتنا کافی ہے، اس پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت. روبینہ آپ تھوڑا سا یہ بتا سکتی ہیں کہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اسکول، کالجز وغیرہ، ان کی منتھلی فیس کتنی ہوتی ہے؟ باجی اب تو لاکھوں میں ہی جا رہی ہے. ماہانہ؟
जी, मैं नहीं 3 महीने की सेमेस्टर होता है ना, 3 महीने की फीस जाती है, तो वो हम्म 2 लाखों में हो जाता है। यानी लेकिन तकरीबन 25,000 से 30,000 से महाना अगर देखें तो बनता है ना। तो आप लेकिन देखें अगर कि ये माल जी जी। जी कुरान की टीचर अगर 5000 भी कहती है तो वो हमें लगता है कि ओ हो ये तो हम्म बहुत ज्यादा मांग रही हैं। तो जी हाँ। और देखें ये बात ना, आज ये जब ये बात हो रही थी ना, शोर की बात हो रही थी पिछली आयत में कि हमें मसाजिद में शोर नहीं करना, बुनियादी बात जो उस्तादा ने बताई थी कि शोर करते थे वो, ताकि अल्लाह के दीन की तरफ से लोगों की तवज्जो हटे, अल्लाह के दीन की जो आवाज बुलंद हो रही है उसका पैगाम लोगों तक ना पहुंचे। और आपने ये बात सुनी होगी ना कि शोर और शऊर में सिर्फ आइन एक हरफ का फर्क है। जिसके अंदर शऊर होता है वो कभी शोर नहीं करता। तो समटाइम्स हम खुद भी अपनी गफलत, अपनी लाइलमी में ऐसी बातों पर शोर करते हैं कि ये क्या, इतनी फीस, इतने पैसे, इतना इतना टाइम, इतनी चीजें, और ये सब क्या होता है सिर्फ शऊर ना होने की बिना पर। अगर हम थोड़े से कंपैरिजन्स करें ना कि दुनिया की तालीम के लिए हम कितना स्पेंड करते हैं, और करना भी चाहिए। दुनिया जितनी अल्लाह ने हमारे लिए ही बनाई है और अल्लाह ने हमारे लिए ही मुसक्कर की है, ये सब जो सूरज चांद सितारे, ये दुनिया की तालीमी किताबों में आपको मिलती है, इनकी तफसीलात और इनके अल्लाह की कुदरतों के कमालात, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने के लिए भी हमें फिर इतना ही एहतमाम करना चाहिए। जी मुजना ईमान। जी बाजी, जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल टीवी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, इस पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, और ये वाकई में लोगों को जो है वो मतलब अगर हम जब भी मतलब कोई म्यूजिक या कोई ड्रामा देखते हैं तो हम मतलब बगैर सोचे समझे भी हमारा जो इबादत से दिल हट रहा होता है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा तरीका है जिससे रोका जा रहा है लोगों को। और आप देखिए उसके लिए भी तो माल लगाया जा रहा है ना, कितना कितना पैसा चाहिए होता है इन चीजों को बनाने के लिए। कोई एक म्यूजिक देख लें, उसकी वीडियो देख लें, उसको किसी स्टूडियो में जाके कुछ भी उसका जो बहरहाल जो वर्ड्स होते होंगे फॉर्मल, और इसी तरह टीवी का एक प्रोग्राम, फिर उसके इश्तिहार, और आप देखें कि इन सारे इस सब पे क्या लगता है, सबसे बुनियादी चीज क्या होती है, माल होता है। तो अल्लाह ताला हमें भी अपने माल को तौफीक दे कि हम अल्लाह के दीन की तरक्की और तबलीग में खर्च करें। चलें अब हम अपने हैंड्स डाउन कर लेते हैं और ग्रुप 2 और 3 को मौका देते हैं कि वो ये बताएं कि हम किस तरह अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखें, आप लोगों को पहले 1 मिनट सोचने के लिए दिया गया, उसमें आपका क्या काम होता है, अपने सवाल पर फोकस करते हुए अपनी एग्जाम्पल्स को जल्दी जल्दी से कीवर्ड्स में लिख लें, और मौका आने पर या मौका मिलने पर शॉर्टली उसको बता दें। जहरा सलीम। जी बाजी, मैं ये कहूँगी कि मसाजिद और मदारिस में जो है जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत गर्मी होती है उधर, तो अगर फैंस लगवा दिए जाएं, कूलर्स रखवा दिए जाए, पानी का इंतजाम करवा दिया जाए, तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगी ना, लोग आराम से बैठ के इबादत कर सकेंगे, बिल्कुल। बच्चों को भी आप भेज सकेंगे, बड़े भी जाएंगे। वरना फिर वो होता है कि हम्म, मौसम बहुत गर्म है, कहते जाए घर में ही पढ़ लेते हैं। तो ये एक हाँ तरीका है। बिल्कुल, मसाजिद में ऐसा माहौल बनाया जाए जो हम अपने घर के आराम के लिए बनाते हैं। बारकल्लाह। आयशा मिर्जा। जी बाजी, मुझे ये बहुत अहम लगता है कि जब भी कहीं मस्जिद या मदारिस की तामीर हो रही होती है तो हम बस देख के परे हट जाते हैं कि इमारत बन रही है। वो जबकि बेसिक चीज है बाजी, उसमें जरूर हमें हिस्सा डालना चाहिए, चाहे जैसे अल हुदा में आया था कि एक ईंट बाजी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली काइंडली आप अल हुदा के उस तरफ से हम लोगों को बार बार ये काइंडली रिमाइंडर दीजिए कि हम चाहे हम एक ईंट को भी एक ईंट को हम के लिए हम पे करें, लेकिन हम पे करें। मुझे ये बहुत बाजी अहम लगता है। बाकी बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, मैं और अपनी जी दोस्तों को बारकल्लाह जज़ाकल्लाह आयशा, आपने बहुत अहम पॉइंट रेस किया है। और ये जो एक ईंट का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आप देखिए सबको मौका मिल जाता है, और एक एक ईंट करके ही दीवार बनती है ना। और अगर आप सोचें दीवार में एक ईंट कम रह जाए और वो एक ईंट आके वहां लग जाए तो कितना ज्यादा उसका जो है फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुमैरा तनवीर। बारकल्लाह। जी मैम, लाइक स्टूडेंट्स को हम फंड कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल्स होते हैं जो स्पेशली गरीब लोगों के लिए और मुस्लिम्स के लिए भी होते हैं, वहां जाके आप एटलीस्ट वीकली एक बार आप उनको फूड सप्लाई कर सकते हैं, या मेडिसिन के लिए कुछ भी ऐसी कोई चीज, जैसे साफ पानी की बॉटल्स है, या फिर गर्मी का मौसम है तो जूसेस के बॉटल्स है, फ्रूट्स है, इस तरह की कोई चीजें दे सकते हैं। बारकल्लाह, ये बिल्कुल उसको कहते हैं कि सदका जारिया है ना। आप किसी स्टूडेंट को अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, अब आप देखिए बाजू का ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई बच्चा इर्द गिर्द है जो कि नीडी है और उसके अंदर टैलेंट भी है। अब वो अब तो हम अपने बच्चे के साथ साथ उसकी भी फी पे कर दें,
اس کے بھی پڑھنے کا انتظام کر دیں اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو. اور آپ دیکھیں کہ وہ جتنا پڑھے گا اور جہاں جہاں وہ پڑھ لکھ کے آگے پڑھائے گا یا کوئی بھی اچھا کام کرے گا تو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے ہمارے پاس بھی آتا رہے گا انشاءاللہ. اور ہاسپٹلس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلس کو بنانے کی ان کے اندر اکوپمنٹس کتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہاسپٹل جب فنڈ سے ڈیولپ بن بھی جاتا ہے, تعمیر بھی مکمل ہو جاتی ہے, تو اس کی مینٹیننس کے لیے بھی وہاں کے مریضوں کو ہر روز مریض آ رہے ہیں ان کی بھی جو ہے جیسے آپ نے کہا واٹر بوٹلز ہیں, جوسز ہیں, فوڈ ہے, تو کسی بھی طرح کا خیر کا کام کیا جا سکتا ہے. چلیے بارک اللہ فیکم. بہت ساری اگزامپلز ہیں, آپ سب کے ذہن میں کوئی بھی اگزامپلز آئیں, یا آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گروپ 1 اور گروپ 4 اور گروپ 2 اور گروپ 3 اس میں سے اگر کوئی ایک ایک مانیٹر یہ ذمہ داری لے لیں انشاءاللہ آگے بڑھ کر کہ وہ اگزامپلز جنریٹ کریں گے, روکنے والی بھی اور خرچ کرنے والی بھی, تو کیا ہوگا کہ سب کا فائدہ ہوگا. اور یہ جو بات استاذہ نے ہمیں بتائی نا کہ ایک دانہ, اس دانے سے 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں, تو ہمیشہ یہ یاد رکھنی ہے. اور جب استاذہ نے ڈالر کا کہا تو میرے تو بالکل ہی کان کھڑے ہو گئے, کیونکہ ہم اکثر ڈالر کے ریٹس اور کتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ ڈالر کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے نا ڈالر سن کے کان ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ $1 آپ نے خرچ کیا تو آپ کو کتنے ملیں گے, $100 ملیں گے, سوری $700 ملیں گے انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ اس والی جو یہ جو موقع ہے, یہ جو چانس ہے, یہ ہم میں سے کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہے گا. تو انشاءاللہ روزانہ کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں, اس کے دین کی ترقی اور تبلیغ میں, اس کے نیکی کے اور خیر کے کاموں میں خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں ہم. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا, بڑا انٹرسٹنگ ایسی یہ بات تھی کہ کس طرح سے جو ہے نفقات واجبہ کیا ہوتے ہیں, اور حدیث کے مطابق سب سے افضل دینار کون سا ہے. جی شکیب بانو. جو باجی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے وہ سب سے افضل دینار ہے. چلیں اہل و عیال کا ذرا سنونم بھی بتا دیں تاکہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے. جیسے اپنے ماں باپ ہے, بیوی بچے اپنے ہے, گھر والے, ان کا خرچ کرنا, بالکل گھر والوں بالکل پر. اپنے گھر والوں پر. اور آپ دیکھیں کہ شیطان ہے نا, اس کی سب سے بڑی کوشش, اگر آپ ذرا سا دیکھیں گے نا اپنی لائف پر غور کریں گے, اس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فرض کے اوپر وار کرتا ہے. وہ سنت اور مستحب اور نوافل کو نا اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے. آپ دیکھیں نفلی صدقہ لوگ کتنا شوق سے کرتے ہیں, جبکہ اپنے ہی گھر میں بیوی بچے جو ہے وہ جو ہے گھر کے آدمی کو یا گھر کے جو بڑا ہوتا ہے خرچ کرنے والا, اس کو کنجوس کا خطاب ملا ہوا ہوتا ہے, یا ان کو کچھ نہ کچھ ایسا خطاب دیا ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا. اور بعض اوقات لا علمی اتنی ہے کہ گھر والوں پر خرچ کر کے لوگ اس کو نیکی بھی نہیں سمجھتے اور خوش بھی نہیں ہوتے کہ بھئی میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بس ضروری کیا ہے کام, ضرورت فرض ہے ہم پر, اور باقی نیکی نوافل جو ہے نفلی صدقہ کر کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں, آج تو میں نے یہ کر دیا, آج تو میں نے وہ کر دیا. تو سب سے پہلے فرض کی بات آتی ہے, اور یہ ہماری شعور کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم جو فرض ہے اس کو کیا واقعی ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. رابعہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ السلام علیکم باجی, 5 منٹس ہیں. اچھا جزاک اللہ. اچھا, پھر ہم نے یہ بھی جائزہ لینا ہے, آئیے اس جائزے کے ہم پوائنٹ کو پڑھتے ہیں. نصرت ناز. اپنی ضروریات اور خواہشات کا موازنہ کیجیے اور اس کی روشنی میں جائزہ لیجیے کہ میں ان میں کس طرح توازن قائم کر سکتی ہوں. بالکل. کچھ آپ کہنا چاہیں گے نصرت؟ آپ کا ہینڈ ریز تھا. جی باجی, وہ جو آپ نے ایک سوال ابھی پوچھا تھا نا, اس کا حصہ رہ گیا تھا کہ واجبہ جو ہے وہ زکوٰۃ, عشر اور کفارہ اور نان نفقت ہے وہ واجبہ میں آتے ہیں. واجبہ میں, اچھا بالکل الحمدللہ. اور آپ کو جو پی ڈی ایف بھیجا جاتا ہے نا, اگر آپ کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ ظاہر ہے اس کو پہلے سے پڑھ لیتے ہیں اور کچھ بعد میں پڑھتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ اس کی ایک اچھی سی ریڈنگ ضرور لیا کریں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ توجہ دے سکیں گے, آپ کسی چیز کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر کے اس کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, پھر ہم نے دیکھا کہ آج کی تفسیر بہت اہم تھی. ہم نے مساجد کے حوالے سے بھی دیکھا, اور ہم نے مال کے خرچ کرنے کے بارے میں بھی دیکھا, اور یہ جو بات استاذہ نے کی نا وہ دل کو بالکل الگ طریقے سے چھو گئی ہے کہ مشرکین نے ہر ذریعے, ہر وسیلے کو استعمال کیا اللہ کے نبی کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے, ان کے ویژن سے روکنے کے لیے. تو اب آپ مجھے اس کے کانٹیکس میں ذرا بتائیں کہ آج کی تفسیر سن کر کس بات نے آپ کو جو ہے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے پر ابھارا ہے, اور ہم کیا کریں گے اپنے دین کے میسج کو پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے؟
एक तो बात जी ये नुसरत। बहुत अच्छे समझ में आई कि मतलब जो खर्च कर रहे हैं तो ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करना है। तो एक हम्म। और अल्लाह के रास्ते में अगर हम अपने घर पे भी खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना जरूरत के मुताबिक हो। हाँ, अगर अच्छे कपड़े भी हाँ बनाने हैं तो वो भी इसलिए कि अच्छी इबादत उसमें हो सके। हाँ जी और बिल्कुल। घर में कोई चीज जरूरत की चीज है तो वो भी इसलिए कि उसमें वो जरूरत पूरी हो सके, ताकि जो है ना हम अच्छे से, अब जी सहूलतें मैसर काम में होंगी तो हम आसानी हो। इबादत कर सकेंगे। बिल्कुल, बारक अल्लाह। नुसरत आपने बिल्कुल सही बात की कि हर चीज को अब हम इंशाल्लाह जो भी काम कर रहे होंगे ना, तो एक डायरी अपने पास बना लें। छोटी सी प्रैक्टिस, थोड़े दिनों की प्रैक्टिस होती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर उस डायरी की जरूरत नहीं रहती। फिर आपका जहन खुद ब खुद काम करने लगता है कि ये जरूरत है या सिर्फ मैं अपनी ख्वाहिश की बिना पर ले रही हूँ। आप देखिए, अब हम जो जिस जिस तरह से जिस दौर में हम आ गए हैं ना, बाजार जाए बगैर भी आपको जो है हर तरह का प्रोडक्ट जो है आपके मोबाइल पर आ रहा होता है। ये चीज कितने ज्यादा जो है ऑनलाइन शॉपिंग की चीजें हैं। एक गैजेट काफी नहीं होता, 10,000 गैजेट उसके किस्म के मिलते हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम हर चीज को अपने घर में ले आएंगे और सिर्फ इसलिए कि हमारे पास माल है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि जरूरत हो तो जरूर खर्च करें, बल्कि अगर हम जरूरत पे खर्च करते हैं तो हमें सवाब मिलता है। अगर हम कोई अच्छा अपने घर में अच्छा अपने किचन के लिए अच्छा गैजेट लेते हैं जो हमारे काम को आसान करे। आपको 1 किलो प्याज हाथ से काटनी है, बजाय कि आपने मशीन से काट लिया, आपका टाइम सेव होगा और उस टाइम को फिर आप कहाँ लगाएंगे, अल्लाह के रास्ते में। बारक अल्लाह। जी माहम। अस्सलामुअलैकुम। जी, इसमें मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कहनी है कि जिस तरह हम लोग देखते हैं ना कि ये लोग जिस तरह वो वाले गैजेट्स को इतना मार्केटिंग करते हैं, उनके ऊपर इतना इतना खर्च करते हैं ताकि लोग वो दीन से हट सकें, उस तरह हमें जो कुरानी गैजेट्स होते हैं, अब तो बहुत बनने भी शुरू हो गए हैं। बहुत सारे मोबाइल और टैब्स ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर कुरान की तिलावतें हैं। तो उन्हें हमें कमर्शलाइज़ करना चाहिए, उसकी मार्केटिंग के ऊपर खर्च करना चाहिए और सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोगों को बताया जा सके कि आपके पास ऑल्टरनेट्स भी हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को दिलाने के लिए। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा ये अवेलेबल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी जगह चले जाए ना, खासतौर पर दारुस्सलाम, मैं एक इदारे को जानती हूँ, वो बहुत मशहूर है इसके लिए। ऐसे प्रेयर मैट्स क्योंकि बन गए हमें हैं ना कि जो आप हमें पता नहीं बच्चा चलता साथ। उन गैजेट्स के बारे में अंटिल हाँ अनलेस हम खुद बिल्कुल उसको सर्च करें ना, बिल्कुल तो उसे बिल्कुल कमर्शलाइज़ सही। करने की ज़रूरत है बहुत। हाँ बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैट्स आते हैं कि बच्चा आपका 7 साल का हो तो आपको नमाज सिखाने के लिए वो तो पहले ही वो मैट हो जाना चाहिए। बट स्टिल कि आप उसको वो गिफ्ट करें कि वो सजदा कैसे करेगा, वो सजदे के मकाम पे जाएगा तो खुद ब खुद जो है उसमें से सुभान रब्बियल आला की आवाज आती है वगैरह। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। जी सना अहमद। जी, जहाँ तक मुझे ये समझ आई इस सवाल का कि इंसान को ना, जैसे अगर हमने किसी की हेल्प करनी है, कुछ करना हो, तो आपको ना अपने नफ्स को थोड़ा-सा उसको अपना मानना पड़ता है, राइट? थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो फॉर हम्म एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सोचे ना कि देखो, आई कैन अफोर्ड, मैं ये एक चीज़ अफोर्ड कर रही हूँ, ठीक है? हम्म मैं ये कुछ खा रही हूँ। तो अगर आप ये सोचे कि देखो, जैसे एक इंसान रोज़ा रखता है ना, तो आप अल्लाह सुब्हान तआला के लिए रोज़ा रखते हैं ना, तो अगर आप हम्म इस मेंटालिटी से सोचे कि अगर मैं आज ये ना खाऊँ और मैं किसी गरीब इंसान को खिला दूँ, तो आपको फिर वो हम्म फ़ायदा होगा ना, आप उसमें ना आपकी चैरिटी भी हो हम्म जाएगी। बिल्कुल वाकई, सेक्रीफाइस के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और आप देखिए ना जी। कि जो ज्यादा तफसीलात बता रही थी कि कितना ज्यादा वॉर्स में उन कुफार ने खर्च किया। और खासतौर पर जो पहला ही गजवा ऑफ इस्लाम था, गजवा बदर, उसमें मुसलमान 300 थे और कुफार जो थे वो 1000 थे। और हर एक के लिए उसका अपनी सवारी भी थी, उनका खाना भी था, और भी इसके अलावा बड़ी वो शान और शौकत से निकले थे। तो इंशाल्लाह हमें भी जरूरत है कि हम अपने सारे जराए, हर वसीला जो है अल्लाह के विजन, सॉरी, अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए खर्च करें इंशाल्लाह, ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को जो आजकल बहुत रिस्क पे हैं दीन देख कर जाएं इंशाल्लाह। चलिए अब हम जिलहिज्जा के बारे में सुनेंगे। हमारे बड़े दिन आने वाले हैं, अशरा जिलहिज्जा भी और कुर्बानी भी। तो हम सना के साथ वो सुनते हैं। जी सना। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हिज्जा के महीने की आमद है। और ये महीना जो है वो इस्लामी महीनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हुर्मत वाला महीना है। तो ये भी हम सबको अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा का जो पहला अशरा होता है
وہ نیکیاں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئیے آج ہم کچھ احادیث پڑھتے ہیں اور آپ سے ہی بلکہ پڑھواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کو پڑھ کے ہمیں کیا امپورٹنٹ سمجھ میں آ رہی ہے اس مہینے کی، اور ہمیں ان احادیث کو پڑھ کے اپنے عمل کے لیے ہم نے اس میں سے کیا لیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ لیٹس اسٹارٹ. اچھا اس ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں 2 اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ سلیکٹ کروں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، اور اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ حدیث پڑھے گا اور دوسرا اسٹوڈنٹ اسی میں سے انشاءاللہ مین وائل ٹو ڈو اس نے کیا سیکھا ایک لائن میں ایک اپنے اسٹیٹمنٹ میں بتائے گا کہ اسے اس حدیث سے اپنے عمل کے لیے کون سا ٹو ڈو پوائنٹ نکالا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں جی لیٹ اسٹارٹ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو. جی سب سے پہلے عرفانہ صبا اور روبینہ سلیم آپ دونوں جو ہے وہ ریڈی رہیے. عرفانہ آپ حدیث ریڈ کیجیے گا. جی فرسٹ حدیث پلے کیجیے. فرسٹ سلائیڈ لائیے. جی سلائیڈ نمبر 1 لائیے. افضل اعمال. جی جی عرفانہ اس کو ریڈ کیجیے. افضل عمل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. کہا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. کہا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. صحیح بخاری کی روایت ہے 26. بارک اللہ فیک. جی روبینہ. جی باجی اس میں سیکھنے کے لیے ہماری یہ بات ہے کہ جیسے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو جہاد کا جو لفظ ہے بہت وسیع ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے کیونکہ جو بھی ہم دین کے راستے میں جدوجہد کریں گے اس کا اجر اللہ سے پائیں گے. بے شک بالکل. اور جہاد جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہیں جس میں یہی بات جو آپ نے کی کہ کیونکہ معنی اس کا اتنا وسیع ہے تو ہم اپنے اوپر پرسنل لیول کے اوپر اس کام کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے بارک اللہ. اور پھر اس کے بعد اس میں حج مبرور کی بات کی گئی جو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ذہن میں آتے ہی حج کی بات آتی ہے، اور حج ہمارا جو اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے. تو انشاءاللہ اس میں PDF یہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا جائے گا. اس میں اور بھی بہت سارے اس طرح کی احادیث ہیں جو حج کے سفر سے ریلیٹڈ ہیں کہ حج کا کیا اجر ہے اور حج پہ جانے والے کس طرح اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو لوگ آپ کے آس پاس اہل و عیال میں حج پہ جا رہے ہیں دوست احباب ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے ضرور یہ سب شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. سلائیڈ نمبر 14 پہ چلتے ہیں. جہنم سے آزادی کا دن. جی پلیز مجھے کچھ نیو ہینڈز بھی چاہیے. ماشاءاللہ ہمارے بہت سے نیو ایڈمیشنز بھی ہیں اس کورس میں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ہینڈ ریز کریں تاکہ ان کو سلیکٹ کیا جائے اور ریڈنگ میں آپ لوگ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کیجیے. جی گروپ 2 کی مہا اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. اور امرین آصف آپ انشاءاللہ اس کے لیے ٹو ڈو نکالیے. جی مہا پڑھیے اس کو. جی میم میں نے ریڈ کرنا ہے. جی ریڈ کیجیے اس حدیث کو. ٹھیک ہے. جہنم سے آزادی کا دن. کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. بارک اللہ فیک. جی امرین آصف. بہت امپورٹنٹ دن کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر اس حدیث میں جو عرفے کا دن ہے یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا دن. جی چلیں امروزہ آپ بتائیے آپ نے کیا ٹو ڈو لیا اس سے. آئی تھنک امرین کو مائک جی میں کچھ پرابلم باجی ہے. پڑھنا ہے کیا باجی؟ نہیں اس سے آپ نے کیا سیکھا اس یہ حدیث سے؟ سیکھا ہے باجی کہ جو عرفات کا دن ہے بہت افضل دن ہے. اس دن روزہ بھی رکھنا ہے، اس دن دعائیں بھی قبول ہوتی، حاجیوں کا وہاں حج ہوتا. اور یہ مبارک مہینہ آ رہا انشاءاللہ میری بیٹی بھی حج پہ جا رہی باجی، تو یہ حج کا بہت ذی الحج کے 10 دن بہت مبارک دن اور ہے. یہ دیکھیے جی اور امروزہ یہ دیکھیے اس میں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی دن بھی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا
अरफे के दिन यानी कि 9 ज़िलहज्जा अरफा के दिन के दिन। जहन्नुम से हाँ आज़ादी। हाँ, वही बोल रही हूँ, तो वो रोजा भी रखना चाहिए अब, और उसमें तकबीर जितने भी नेक पढ़ना अमाल किए जाएं चाहिए। उतने ही काम है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अपना बोल माइक म्यूट सकती कर हूँ? लीजिए जी। चलें जी, नेक्स्ट हदीस देखते हैं, इसी से रिलेटेड है जी। अमीन, आप इसको पढ़ लीजिए क्विकली जी। जहन्नुम से आजादी का दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें बस जी। यही आ रही है। अमीन, हदीस हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पढ़िए, सबसे अजमत मिस वाला दिन। जी मिस, मेरे पास यही अभी यही स्क्रीन आ रही है जी। नेक्स्ट स्लाइड ले आइए। बाजी स्लाइड नंबर बताइए दोबारा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, सबसे अजमत वाला दिन, स्लाइड नंबर 16। जी सबसे जी अजमत वाला दिन, अल्लाह के यहाँ सबसे बढ़कर अजमत वाला दिन यौमुल नहर 10 जिलहजे, इसके बाद यौमुल अल यौमुल कर। यौमुल कर 11 जिलहज है। जी, यानी कि यौमुन नहर 10 जिलहज्जा को क्या कहा जा रहा है? यौमुन नहर। जी। यौमुल नहर। सफिया खान, आप इससे क्या टू डू लेंगी? जी सफिया। यानी अल्लाह के वहाँ इस दिन जो सबसे अजमत वाली चीज़ है वो है कुर्बानी करना। बिल्कुल, तो इसलिए हमें कुर्बानी का एहतमाम करना है इंशाल्लाह। 10 ज़िलहज्जा में जो लोग इस्तिताअत रखते हैं कुर्बानी करने की, तो उस दिन अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी करने से बड़ा और अफजल अमल कोई भी नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो माइक म्यूट कर लीजिए यौमुल कर से मुराद सिर्फ इसका ये मीनिंग है क्या? जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अंबर फैसल। जी, अंबर फैसल, आप इस हदीस को पढ़िए, और यास्मीन इंशाल्लाह आप इससे टू डू बताइए। जी अंबर, आप हमारे साथ हैं? ओके। इरम कुरैशी। बाजी माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी, अब हुआ है। जी पढ़िए। जी अंबर पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जमरात को कंकरियां मारना तुम्हारे हर कंकरी मारने के बदले एक हलाक करने वाले कबीरा गुनाह की माफी और कफारा हो जाता है। और कुर्बानी का मकसद भी पढ़िए, नेक्स्ट हदीस भी पढ़िए। नेक्स्ट हदीस जी, बाजी नेक्स्ट स्लाइड लाइए। जी, आगे आ नहीं रही स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज स्किप कीजिए। कुर्बानी का मकसद। जी। कुर्बानी का मकसद, अल्लाह ताला का इरशाद है, लन यनालुल्लाह लुहूमुहुमा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि उसे तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। बारकल्लाहु फीक। जी इरम, आपने क्या टू डू लिया इससे? भी जमारात का जो कंकरियां मारने का फजीलत बताई गई है, और दूसरा इसमें जो बताया गया है कि अल्लाह ताला को हमारा तकवा पहुंचता है, हमें दिखावा नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी, जो कुर्बानी का जो हम कुर्बानी करेंगे उसमें बढ़ चढ़ के ये नहीं बताना कि ये कितने का है, ये वो। जी, किस फार्म का है और कितने का है, बल्कि इसमें हमारी जी। नीयत का दखल है कि जैसी हमारी हाँ। नीयत होगी अल्लाह ताला उसी लेवल पे हमारी कुर्बानी को इंशाल्लाह जरूर कबूल फरमाएंगे। और इरम, इसी के हवाले से जो नेक्स्ट हदीस है वो आप जरा रीड कीजिए। जी जी, नेक्स्ट लाइए हदीस। इस्तिताअत के ना बावजूद, करने हाँ वाला। जी, इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वसअत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। जी, बारकल्लाहु फीक इरम। देखें, ये कितनी बड़ी बात है कि जो वसअत के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, यानी कि अल्लाह ताला के इस हुक्म को पूरा नहीं करता, उसके लिए कितनी सख्त बात है कही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, दूर रहे उससे। ठीक है, ओके जी, चलें आगे चलते हैं, क्विकली इसको कवर करते हैं। जी साइमा फरीद, आप नेक्स्ट हदीस पढ़िए, और हिब्बा आप इंशाल्लाह से टू डू बताइए। नेक्स्ट टू हदीस। जी, अफजल अयाम मिन में अफजल आमाल। जी जी साइमा फरीद। जी, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को उन 10 दिनों में किए गए अमल से ज्यादा महबूब नहीं, इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज्यादा महबूब नहीं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा,
اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے. بارک اللہ فیک. جی ہبا کوئکلی اس کو بتائیے کیا آپ نے سیکھا اس سے. جی اس میں سب سے بڑا سبق ایک تو قربانی کا کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ افضل ترین دنوں میں سب سے پہلے تو حاجیوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے اور باقی جو حج پہ نہیں جا پا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بھی حسرت کو پورا کرنے کے لیے کہ جو اپنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت افضل اعمال ہیں کہ جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں قربانی اپنی مطلب ایک سے ہی قربانی جیسے ہماری پیاری معلمہ نے بتایا کہ $1 یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی قربانی کو بھی بہت بڑا کر کے اپنے آپ قبول کرنے والے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں بہت کوئکلی. نیکسٹ خالدہ اقبال پڑھیے عظمت والے دن. جی نیکسٹ حدیث لے کر آئیے عظمت والے دن. جی خالدہ اقبال. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آئی نہیں ہے دوسری حدیث باجی. جی مانور عظمت والے دن لائیے دنیا کے افضل ترین دن کے بعد نیکسٹ حدیث ہے. جی سلائڈ نمبر 22. عظمت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محدود ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو. بارک اللہ فیک. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کا بہت زیادہ کثرت ہم نے کرنی ہے. نیک اعمال تو کرنے ہیں اچھے کام کرنے ہیں عبادات پہ بھی فوکس کرنا ہے اور عبادت کے ساتھ آس پاس جو ہمارے لوگ ہیں ان میں بھی خیر پھیلانی ہے صدقہ خیرات کے ذریعے خدمت خلق کے ذریعے. پھر قربانی ہے پھر اور دوسرے متفرقات ہیں لیکن یہ کام جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ذکر اذکار میں آئے گا اور بہت ہی ضروری ہے کرنے والا وہ کیا ہے تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر اور تحمید یعنی کہ الحمدللہ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. چلیں جی آگے چلتے ہیں. لاسٹ سلائیڈ لے کر آئیے. اور ذوالحجہ کے نا تکبیرات کا بہت امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے تو تکبیرات کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے. تکبیرات کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو اس حدیث میں لکھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر کہتے اور محمد بن علی رضی اللہ عنہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے. آپ سب بھی میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ. چلیں جی لاسٹ سلائیڈ ہے اس کو کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. شارمین اس کو ریڈ کیجئے. جی جی شارمین. باجی یوم عرفہ کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ. مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. جی شارمین کیا ٹو ڈو ہے اس سے پھر ہمیں کیا کرنا ہے بس باجی ہمیں بہت اس ضرور سے اس دن کا یہ بہت بالکل امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہمیں یعنی ایک گزشتہ گزرے ہوئے سال اور ایک آئندہ والے سال کے گناہ مٹا دینا کتنی یہ یعنی ہمارے لیے کتنی پازیٹیو اور اتنی گلیڈ ٹائڈنگ ہے تو ہمیں اس روزے کو مس آؤٹ نہیں کرنا ہے. بالکل بالکل. اور یہ بہت ہی زیادہ نفع مند سودا ہے نا. دیکھیں آپ کے ایک روزے سے ایک دن کے روزے سے جو کہ عرفے کا دن ہے اتنا امپورٹنٹ دن ہے اس دن کے روزے سے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور جو ابھی آپ جن گناہوں کا پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ گناہوں میں مبتلا کرے لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرما دیا کہ ان کی بھی معافی اور بخشش کا اللہ تعالیٰ نے اس دن کے روزے میں وعدہ کر لیا ہم سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے اور یہ جو 10 دن آنے والے نا ذوالحجہ کے جو بہت ہی امپورٹنٹ ڈیز ہیں ان کی ہمیں بہترین عبادت کرنے والا اور ان سے بہترین فوائد حاصل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. بارک اللہ باجی فیکم. ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم اپنے رمضان کے اور آخری راتوں کے لیے اپنی پلاننگ کرتے ہیں نا پلانر بناتے ہیں تو یہ اتنے امپورٹنٹ 10 ڈیز ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ہم ہر وقت کو ہر لمحے کو اویئر کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بارک اللہ شارمین. اور اس کے لیے ہمارے اور بھی پمفلٹس ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شاید ضرور شیئر کیے جائیں گے. اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا کام ہے جو ہمیں کرنے انشاءاللہ. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں اس کو. بارک اللہ فیکم. اب آپ لوگ کے بریک آؤٹ رومز ہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.